اور لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ طالبات کے والدین کا احتجاج. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پرنسپل ایجسن کالج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ طالبات کے والدین سراپا احتجاج بن گئے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. لاہور میں پرنسپل ایجسن کالج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ طالبات کے کالج کے طلبہ طالبات کے والدین نے شدید احتجاج کیا. پولیس کی بھاری نفری بھی گورنر ہاؤس کے باہر موجود تھی، جبکہ پولیس کی واٹر کینن بھی گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. لاہور میں پرنسپل ایجسن کالج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر ایجسن کالج کے اسٹوڈنٹس کے طلبہ کے والدین جو ہیں وہ شدید احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج جاری ہے. پولیس کی بھاری نفری گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہے، جبکہ واٹر کینن بھی گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہے. والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ پرنسپل ایجسن کالج کو عہدے پر بحال کیا جائے. والدین نے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف انکوائری کی جائے. اسٹوڈنٹس کے والدین نے مطالبہ کیا کہ گورنر کے غیر قانونی اقدامات کو واپس لیا جائے. لاہور میں پرنسپل ایجسن کالج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ طالبات احتجاج کر رہے ہیں. اسی حوالے سے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے میاں عامر جمیل اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں. وہاں پر کیا صورتحال ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، انہی سے ہی صورتحال جانتے ہیں. جی میاں عامر جمیل، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے گورنر ہاؤس کے باہر. دیکھیں جی، جو انکوائری کی بات ہے، گورنر صاحب نے کہا کہ پرنسپل جو ہے 100 چھٹیاں لیتے ہیں سال کے اندر. پہلی بات یہ کہ ہماری جو سمر ہالیڈیز ہوتی ہیں وہی 100 دنوں سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہیں. اس کے بعد ونٹر ہالیڈیز 4 ہفتوں کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ باقی عید کی ہالیڈیز وغیرہ ہو جاتی ہیں. تو یہ انکوائری والی جو تھی، انہوں نے اپنے آپ سے الزام ہٹانے کے لیے جو ہے یہ ایک بیسر قسم کی بات کی ہے. سیکنڈلی پرنسپل صاحب جو ہیں، ہی از بین آور بیسٹ پرنسپل ان دا لاسٹ 90 ایئرز. یہ بابر علی صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے. یہ بہت زیادتی ہوئی ہے. ایک وفاقی وزیر کے 2 بچوں کے لیے صرف جو ہے ہمارے کالج کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا، اور یہ ٹی وی چینلز پہ کل اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ انجسٹیفائیبل ہے. آپ پرائم منسٹر کو کیا کہیں گے؟ میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ گورنر صاحب سے استعفیٰ لیں، احد چیمہ صاحب سے استعفیٰ لیں، اور پرنسپل صاحب سے پرائم منسٹر صاحب خود معافی مانگیں. بالکل اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب سے استعفیٰ لیا جائے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر سے استعفیٰ لیا جائے. اور بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ. اچھا مجھے بتائیے، آپ کون سی کلاس میں ہیں اور آپ اپنے پرنسپل کے حق میں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں پرامن، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، آئی تھنک دس سینڈز اے کلیئر سگنل ٹو آل دوز انوالوڈ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نیپوٹزم اور پالیٹکس اسکول میں انوالو ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکول ایک اے پولیٹیکل اسپیس ہو. ایجوکیشن کے لیے ہر بندے کے حق ہے، مگر یہ کہنا کہ ایک سیٹ بھی ریزرو رہے اور اس کے لیے فیس بھی نہ پے کی جائے، آئی تھنک دیٹس انکریڈبلی انفیئر فار دی پرنسپل. مجھے بتائیے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پر واٹر کینن اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پولیس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک سول رائٹس ڈیمونسٹریشن ہے، نان وائلنٹ ہے. پولیس کی آئی ڈونٹ تھنک ضرورت تو ہے کوئی یہاں پہ، نہ کوئی یہاں پر وائلنٹ کام ہو رہا ہے. ہم اپنے حق کے لیے آئے تو میرے خیال سے پولیس کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل، جی بالکل. جی بالکل، مجھے بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ وی آل آر ایجوکیٹڈ پیرنٹس. ہم لوگوں نے کوئی نعرے بازی اور کوئی ہنگامہ اس طرح سے تو نہیں کرنا تھا. یہ ایک پرامن احتجاج ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پرنسپل مائیکل تھامسن نہ جائیں، اور یہ جو ایک ناانصافی ہے اس کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا، آپ ایچ ایس ایم اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میرا خیال ہے اس پورے پرامن احتجاج میں سب سے چھوٹے آپ احتجاج کرنے والے ہیں. تو آپ اپنے پرنسپل کے حق میں کیا کہیں گے؟ اور اس طرح جیسے پولیس بلوائی ہے، واٹر کینن بلوائی گئی ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ جی آپ اس بات سے خود اندازہ لگائیں. یہاں پہ گورنر صاحب کو خود اپنی غلطی کا احساس ہے، جس وجہ سے انہوں نے پولیس والوں کو اور اپنی اتنی احتیاط کے لیے بلایا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. جبکہ ہم یہاں پہ پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں. ہمارے پرنسپل مائیکل تھامسن صاحب نے ہمارے کالج کے لیے بہت کام کیا ہے. ہماری اسپورٹس سے لے کے گیمز سے لے کے پڑھائی تک ساری چیزوں کو بہت ایڈورٹائز کیا ہے اور بہت ترقی کی ہے. اور ہم جیسا کہ آپ نے یہاں پر اسٹوڈنٹس کی بات کی، اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی خواتین موجود ہیں، ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا میڈم، آپ اس احتجاج میں شامل ہوئی ہیں، تو اس بارے میں اچھا میڈم مجھے بتائیے گا آپ کیا کہیں گے جو اس وقت احتجاج کا سلسلہ چل رہی ہے؟ تو احتجاج کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے، پولیس بلوائی ہوئی ہے، لیڈی فورس بھی ہے، اس کے علاوہ واٹر کینن بھی ہے، اور اس کے علاوہ بیریئرز لگائے گئے ہیں، اینٹی رائٹ فورس ہے. اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی کیا یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے مے بی کوئی اس طرح کے منسٹر کو کچھ کہنا چاہیں، آپ کو ارباب اختیار کو کچھ؟ جی بالکل، جیسا کہ یہاں پر آپ نے باتیں سنی، یہاں پر جو اس وقت مختلف لوگ موجود ہیں اور باقاعدہ سے ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو پرنسپل ہیں لیڈی ایچ ایس ایم، ان کو فوری طور پر جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے واپس لیا جائے، ان کو بحال کیا جائے. لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے اس وقت، جو دوسری جانب اس وقت صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے. اس وقت ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے، مجھ سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ آپ
میں یہ بس کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہمارے پرنسپل ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ہیں پرنسپلز ہیں، تو جو ان کا کام ہے وہ جو یہ گورنمنٹ ہے یہ صحیح کام نہیں کری، صحیح کام کرنا چاہیے اور بس آپ ارباب اختیار پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو کیا کہ وہ صحیح کام کریں اور وہ نہ لیں، رشوت نہ لیں۔ بالکل جیسا کہ ہم نے یہاں پر لوگوں کی بات سنی، وہ اس وقت پرامن احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے اس وقت پرنسپل کو فوری طور پر جو ہے بحال کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر مطالبہ دیکھنے میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ وفاقی وزیر اور گورنر پنجاب کا استعفیٰ بھی ان احتجاج کرنے والوں نے طلب